علی کی خدمت آج میں ہم ایک شخص جانیں آ گے کر کہنے کہ لگا، ہمارے یا گھر علی، دین صبح کے 2 آغاز فرشتے میں کیوں سب سے آتے پہلے ہیں؟ کیا چلیے ہوتا ہے؟ دیکھتے ہیں ویڈیو تو کو۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، بے دن شک کا آغاز 2 فرشتوں سے ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ گھر گھر جا کر دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ گھر گھر جا کر التجا کرتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، کس بات کے لیے فرشتہ التجا دعا کرتا کرتا ہے اور کس بات کے لیے التجا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، علیہ میں نے وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ صبح سے پہلے ماشاءاللہ 2 فرشتے زمین پر آتے ہیں اور گھر گھر جا کر دیکھتے ہیں جس گھر میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، اپنے عزیز یعنی و اقارب پر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں بے کی شک ضرورتوں کو اپنا فرض سمجھتا ہے، تو ایک فرشتہ اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے کہ اے تنگ اللہ، مت کرنا، اس کے سبحان ہاتھ کو اللہ سبحان کبھی اللہ، تنگ مت کرنا، ماشاءاللہ، اس کی نعمتوں کو بڑھاتے رہنا، تاکہ یہ ایسے ہی خرچ اپنے کرتا عزیز و رہے۔ اقارب اور گھر والوں پر خرچ کر سکے۔ اور دوسرا فرشتہ ڈھونڈتا ہے کہ کہیں کوئی گھر ایسا تو نہیں جس گھر میں کوئی ایسا شخص ہو کہ وہ اپنے گھر والوں پر، عزیز و اقارب پر مال خرچ نہیں کرتا ہو، وہ چھپا کر رکھتا ہو، یعنی اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتا ہو۔ یاد رکھنا، جب وہ کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو اپنے مال چھپا کو کے رکھتا اکٹھا ہے۔ کر کے انسانوں سے چھپا کر رکھتا ہے، تو وہ دوسرا فرشتہ اللہ کے دربار میں فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ، اس بندے سے اس اللہ دولت کا خیر سخت حساب لینا اور محروم اس کر دے، بندے کو دنیاوی دولت سے محروم کر دے، کیونکہ خرچ یہ نہیں اپنی کرتا ہے۔ دولت تیرے بندوں پر اگر خرچ پیسہ نہیں ہو تو کرتا، ہمیشہ اپنے گھر والوں اور اپنے سے عزیز و اگر کوئی اقارب غریب پر دکھے اپنے تو مال کو اپنے خرچ پاس ہو نہیں تو کرتا، دینا چاہیے، محروم رکھتا ہے، اور یوں عزیز و یہی تو ایک اقارب ساتھ پر جائے گا۔ خرچ کرنے والا ہیلپ کرنا بہت دنیا میں ضروری ہوتا ہے۔ فراوانی اور آخرت میں عظیم اجر پاتا ہے، اور جو دنیا میں اپنا مال اپنے عزیز و اقارب پر خرچ نہیں کرتا تو وہ دنیا میں رسوائی اور اللہ آخرت اکبر۔ میں سخت عذاب دیکھتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں جس واقعے میں دلہن کا انتقال ہو گیا، یعنی اپنی شادی والے دن ہی دلہن قبر میں پہنچ گئی۔ دوستو، یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے۔ ایک لڑکی کی شادی تھی، اس کی تیاریاں چل رہی تھی، دلہن کو سجایا جا رہا تھا۔ اذان اتنی ہوئی، دیر میں سبحان اللہ، مسجد میں اذان ہوئی اور اس کے بعد نماز کے بعد سے ہی چلنے لڑکی لگی۔ کے میک اپ کی تیاریاں چلنے لگی۔ اس کو ایک اچھا سا لباس پہنایا گیا اور دلہن کا سارا میک اپ کیا گیا۔ اتنی دیر میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ جیسے ہی اس لڑکی کے کانوں میں اذان کی آواز آئی تو اس نے سوچا کہ نماز پڑھ آج کے لوں، دور اور میں ہم اٹھی، لوگ اذان سن وضو کے بھی کرنے کے اگنور لیے کر جانے دیتے ہیں۔ لگی۔ اللہ کا جیسے ہی معاف وہ کرے۔ وضو کرنے کے لیے چلی تو اس کی ماں نے دیکھا اور پوچھا، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ تو دلہن نے جواب دیا کہ امی، میں وضو کرنے کے لیے جا رہی ہوں، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ لڑکی کی ماں نے کہا کہ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ نیچے سارے مہمان بیٹھے ہیں، تمہارا انتظار کر میک رہے اپ ہیں، دھل جائے گا۔ تم وضو کرو گی، تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا، تم پھر اچھی نہیں دکھو گی، سب لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس لوگ دلہن نے کیا کہا کہ کہیں گے، امی، اس سے کیا لوگ فرق کیا کہیں پڑتا گے ہے؟ مجھے نہیں پتا، اللہ مجھے راضی اپنے سب رب کو راضی راضی ہے۔ کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر لڑکی وضو کے لیے چلی گئی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے جانے لگی۔ وضو کرنے سے اس کا سارا میک اپ اتر چکا تھا، لیکن لڑکی کو اس بات کی کوئی بھی فکر نہیں تھی، اسے تو ڈر تھا اپنے رب کا۔ بے لڑکی شک نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور نماز ادا کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے آخری جو سجدہ اللہ کیا سے تو وہ ڈر اٹھ گیا نہ سکی اور سجدے میں ہی اس اس کی لڑکی کا قسمت بن گئی۔ انتقال ہو گیا۔ جب کافی دیر بعد بھی سبحان دلہن اللہ نیچے سبحان نہیں اللہ۔ پہنچی تو ماں کو فکر ہوئی، وہ کمرے میں گئی، دیکھا تو دلہن سجدے میں ہے۔ سجدے میں کافی موت دیر کے بعد کسی بھی کسی جب کو وہ سجدے ملتا ہے سے نہ جو اٹھی تو بہت ماں قریب قسمت جا لے کر کے اسے آیا ہو۔ ہلانے لگی۔ جیسے ماشاءاللہ، ہی ایسا دیکھا موت تو پتا چلا ہر کہ مسلمان کو لڑکی کا تھوڑی نصیب انتقال ہو ہوتا ہے، گیا بہت ہے، قسمت تو وہ والے ماں ہوتے ہیں۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پیارے دوستو، یہ جو پیارا سا میسج ہے، یہ ان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہے جو دنیا میں خوبصورت بننے کے لیے اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام کی شہزادیوں کو خوبصورت بننے کے لیے کسی مہنگے کریم اور پاؤڈر کی ضرورت کیا نہیں، کیا لگاتے 5 ہیں، کیا وقت کیا کے وضو کرتے کا ہیں۔ پانی ہی کافی ہے ان کی خوبصورتی کے لیے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں
15 घरों में गरीबी ही गरीबी आती है, तंगदस्ती 5 ही वक्त की तंगदस्ती आती नमाज है और और 5 वक्त परेशानियां के आती वजू है। से ही दोस्तों, इस्लाम अगर की आपके साथ कि भी लड़की ऐसा हो या होता है लड़कियां उनकी कि आपकी खूबसूरती बढ़ कमाई तो जाती है। बहुत है माशा लेकिन अल्लाह।